ہاشمی جوان تلایا پھر رہے، انصار حسینی تلایا پھر رہے، حفاظت کر رہے ہیں۔ جب شام غریبہ آ گئی تو تھکے ہوئے بچے سو گئے، سو کیا گئے، نشی کے عالم میں آ گئے، بھوک و پیاس کا غلبہ تھا۔ اب ان بچوں کی بھی حفاظت کا سامان تھا۔ بی بی زینب نے بیویوں کے بزرگ سے کہا کہ میں ان بچوں کی حفاظت آدھی رات تک کرتی ہوں، آدھی رات تک تم ان بچوں کی حفاظت کرنا۔ محفل میں آئے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ملا، روایت ہے اس نیزے کو ہاتھ میں لے کے بی بی زینب سوئے ہوئے بچے جو ایک جلی ہوئی کنار پر سو رہے تھے چاروں طرف تلایا پھرنے لگے۔ شب عاشور میں تلائے میں انصار حسینی تھے، اس وقت تنہا زینب ہے۔ روایت میں کہ جب ایک چکر پورا ہوتا تھا تو ترائی کی طرف دیکھتی تھی، عباس تم سو رہے ہو، اے میرے بھائی عباس، زینب پہرا دے رہی ہے۔ بس وہ زبان ہو گئی، عجب تک کا منظر تھا، ادھر نگرانی پہرا دے رہی تھی کہ اچانک کانوں میں ایک بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز کو پہچان لے تڑپ گئی بی بی زینب، اماں گھر لٹ گیا ہے، کب آئی ہو؟ بی بی سیدہ کے رونے کی آواز سن کر آواز دی، اماں گھر لٹ گیا ہے، کب آئی ہو؟ اور پھر بی بی زینب نے دن بھر کی رودات بیان کی، کیسے علی اکبر شہید ہو گیا، کیسے عباس کی شادی کر گئے، اماں میرے ماں جائے قصر لوگ کی سنا پہ بلند ہو گیا، مصیبت بیان کی۔ پھر اپنی کیفیت بیان کی، اماں اب بتاؤ آپ کی بیٹی کیا کرے؟ اماں اگر اٹھنا چاہتی ہو تو کوئی بچہ ہلنے نہیں دیتا ہے، ایسا قول لگا ہے۔ اور جو یزید سے اگر تو پوچھتے ہیں کہ ہمارے باپ کہاں ہیں، ہمارے گھر کے بچ کہاں ہیں، اور اس کے بعد علامہ جمیل مظہر مرحوم نے ایک عجب بیان کہی۔ بی بی زینب اپنی مادر گرامی سے فریاد کرتے کرتے یہ کہہ رہی ہے کہ اماں کوئی بچہ مجھے اٹھنے نہیں دیتا، میں ان کے پاس بیٹھی رہتی ہوں، ابھی سکینہ سوئی ہے تو میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ اس کے بعد جمیل مظہری بیت کہتے ہیں، جناب زینب سے بچوں کا حال بیان کرواتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ لونڈی بنوں تایا بن جاؤ، یہ تو ممکن ہے کہ لونڈی بنوں تایا بن جاؤ، کس طرح ان کے لیے باپ کا سایہ بن جاؤ۔ اب باپ کے سارے بچے یتیم ہو گئے، باپ نہیں ہے، اب زینب ان کی ذمہ دار ہے۔ لنگرمی پوری رات بی بی زینب نے اسی عالم میں گزاری، صبح بچوں کو سمیٹ کر سفر پر آمادہ ہوئی، لیکن آئے وقت یہ بچے جو بی بی سفر پر لے کر چلی تو زندان شام تک نہ پہنچے۔ 73 بچوں میں سے صرف 2 بچے زندان شام میں تھے،